एक लुकमा भी ज्यादा खा लिया तो काबिल गिरफ्त है। इसलिए फरमाया गफूर रहीम, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएंगे। इसलिए कि इंसान के बस में ये बात नहीं है कि वो ये सही सही फैसला कर सके कितना खाने से जान बच सकती है और कितना खाने से नहीं। तो इस वास्ते वो फैसला करे, अब अगर उसमें कमी ज्यादती हो जाए अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाले। तो ये फ़ुक़हा की शान यही है कि इसी तरह से मसाइल में गौर करते हैं और निकालते हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाले हैं, और मग़फ़िरत फरमाने इसलिए कि वो रहीम है, मेहरबान है। तो अजीब है, देखिए हमने जहां से पढ़ा था आज वहीं से नहीं हो सका, तो इंशाअल्लाह आइंदा 241 सूरा अल-माइदा आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्न मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात वतआमु अल्लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम वतआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुअमिनात والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے واسطے حلال کیا گیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے واسطے طیبات حلال کیے گئے، پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ ویسی جانور یا شکاری جانور کہ جن کو تم سکھلاؤ، اور جو جس طرح اللہ نے تم کو بتلایا اس کے مطابق تم ان کو تعلیم دو، سکھلاؤ، سدھاؤ، تو تم کھاؤ اس میں سے جو کچھ وہ تمہارے لیے لوگ کر رکھیں، اور اللہ کا نام اس پر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں. پچھلی آیت میں ایک ٹکڑا ہے آیت میں وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کہ جس کو ایک درندہ کھائے جس جانور کو تو وہ بھی حرام ہوگا سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کر لو. تو معلوم ہوا کہ جنگلوں کے اندر جنگلی جانور جو ہیں وہ اگر حرام نہیں اپنی ذات سے حلال ہیں، لیکن کسی درندے نے اس کو پکڑ لیا، زخمی کر دیا، تو اس کو ذبح اگر کر لو زندہ ہے تب وہ حلال ہوگا، لیکن اگر مر گیا تو ختم، پھر حلال نہیں. یہ جب مضمون اس میں آیا تو حضرت عدی ابن حاتم اور زید ابن جبل الطائي، یہ قبیلہ طے کے لوگ ہیں، انہوں نے عرض کیا، عدی ابن حاتم جو ہیں وہ حاتم طائی جو مشہور ہیں انہی کے بیٹے ہیں حضرت عدی دال سے. تو عدی ابن حاتم اور زید ابن جبل الطائي وہ شکار کے اوپر ہے، ہم شکار ہم کر لیتے ہیں، ہم کو گوشت مل جاتا ہے. تو اب یہ کہ یہ صورت کہ اگر ہم ذبح کریں تبھی حلال ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے. ہم شکار کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، دیکھا وہ تو مر گیا، تو اب اس صورت میں ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. پھر ہم کیسے، ہمارے لیے کیا طریقہ ہے حلال ہونے کا، اس کو یہاں فرمایا گیا. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے واسطے کیا چیز حلال ہے، تو آپ فرما دیجئے پاکیزہ چیزیں. تو معلوم ہوا کہ اصل میں تو مقصود جو ہے ذبح کرنے سے وہ اس کی گندگی کو دور کرنا. جو خون ہے جسم کے اندر تو وہ خون اصل میں گندا ہے، اخلاق کے واسطے بھی نقصان دہ ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی، روحانی روح کے لیے بھی اور جسم کے لیے بھی. اس گندگی کو نکال دینا ہے. جب وہ گندگی اس میں سے نکل گئی تب اس صورت میں وہ جانور جو اپنی ذات سے حرام نہیں ہے کسی اور وجہ سے، تو وہ پھر پاک صاف ہو گیا گندگی نکل جانے کے بعد، اب وہ پاکیزہ ہو گیا، پاکیزہ چیز. مقصد یہ ہے کہ پاکیزہ غذا ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری مخلوق کی طرح نہیں بنایا کہ جو جس چیز پر قابو آ گیا وہ کھا لیا. ان کے یہاں حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو بھی چیز ان کو مل گئی وہ کھا لی. وہ الگ بات ہے کہ بعض جانور ہیں جو گھاس ہی کھاتے ہیں، بعض ہیں کہ وہ گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی گھاس کھائی جائے اور کون سا گوشت کھایا جائے. جس طرح کا بھی گوشت ہوگا، گوشت خور جانور گوشت کھائے گا، تو وہاں حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. انسان ان
جانداروں کی طرح کا ایک جاندار نہیں ہے کہ جو جس چیز کو بھی وہ جو اس کے قابو میں آ جائے، جو چیز بھی وہ اس کو کھا لے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اور جانوروں کی طرح اس کی غذا متعین نہیں ہے۔ سبزی خور ہی ہیں، ان کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے۔ گوشت خور ہیں، آپ ان کو سبزی نہیں کھلا سکتے جانوروں میں۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح بنایا کہ دنیا کے مختلف چیزیں جو مختلف قسم کی ہیں وہ اس کی غذا بنائی گئی۔ جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اس کی غذا ہیں، جو جان والی چیزیں ہیں وہ بھی غذا ہیں، اب قسم مٹی ہیں، پتھر ہیں، وہ بھی اس کی غذا ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب درختوں کے اندر سے جو مد نکلتا ہے گوند کی شکل میں، انسان نے اس کو بھی غذا بنایا۔ پتھروں کے اندر سے جو مد نکلتا ہے سلاجید، وہ بھی انسان کے لیے اس کا بطور غذا کے بطور دوا کے اس کا استعمال ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو یہ جو ہم لوگ پان میں کتھا چونا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ پتھر ہے۔ پتھروں کو پکا کر کے اور کس طرح سے وہ اپنی غذائیں بناتا ہے انسان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح سے انسان کی غذا کو اور جانداروں کے مقابلے میں وسیع کیا ہے، وہاں اس کے اوپر ایک پابندی بھی ہے جو اور جانداروں پر نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اس کے لیے حلال ہیں، جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے حرام ہیں، یہ رکھا ہے۔ تو جو اخلاق اور روحانیت پر اس کے اثر ڈالنے والی چیزیں اس کو شریعت نے آ کر بتلایا کہ مت کھانا۔ جو چیزیں خود تمہارے تجربے سے معلوم ہو سکتی ہوں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے واسطے ہم کو ضرورت نہیں تم کو بتانے کی شریعت میں لکھیں۔ اسی واسطے قرآن شریف میں کہیں یہ نہیں ہے زہر مت کھانا اس لیے مر جاؤ گے تم، کیونکہ زہر کا نقصان دہ ہونا انسان کو اپنے تجربے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس کے واسطے اللہ میاں کو وہی اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اپنے جسم کے لیے نقصان دینے والی چیزیں جو ہیں ان کا نقصان دہ ہونا انسان اپنے تجربے سے پتہ چلا سکتا ہے۔ اللہ نے آخر عقل دی ہے انسان کو، علم کی صلاحیت دی ہے، خود پتہ چلا لو۔ لیکن روح کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے واسطے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، انسان عقل سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے اس کا پتہ انسان اپنی عقل سے نہیں چلا سکا، تو روح کے واسطے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے اس کا فیصلہ انسان اپنی عقل سے اور اپنے تجربے سے کیسے کرے گا؟ اس واسطے روح اور اخلاق کے واسطے یعنی روح کے جو اعمال ہیں ان کے واسطے جو چیز نقصان دہ ہے اور کیا چیز مفید ہے اللہ نے اس کو بتلایا، اسی کو الطیبات اور الخبیثات کہا گیا، پاکیزہ جو چیزیں وہ حلال ہیں۔ تو اب خون کا نقصان دہ ہونا، جو جسم کے اندر خون ہے اس کا نقصان دہ ہونا، ایک تو اس کا نقصان ہے خود جسم کے واسطے کہ اگر بہنے والا خون انسان کھانے لگ جائے تو اس کا کیا نقصان ہمارے جسم کو پہنچے گا، یہ تو ڈاکٹر بھی بتا دیں گے، انسان اپنے تجربے سے پتہ چلا رہا ہے۔ لیکن ہماری روحانیت کو اس سے کیا نقصان ہے یہ وحی آ کر بتلاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وما علمت من الجوارح مکلبین، جو شکاری جانور ہیں چاہے وہ درندوں میں ہو جیسے کتا ہے یا اسی طرح سے پرندوں میں ہو جس طرح سے جیسے شاہین ہے، باز ہے، تو ان کو جو اگر تم سدھلاؤ تو اس کے بعد جو یہ تمہارے لیے روک کر رکھیں ان کو کھا لو، لیکن فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام اس پر لے لو، اور اس معاملے میں فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ کتے کو اگر سدھا دیا شکار کرنے کے لیے اور اسی طرح سے پرندوں کے اندر جو باز اور شاہین ہے اس کو سدھا دیا تو پھر اس کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانور اس کا کھانا حلال ہے، اگر وہ مر بھی گیا تو بھی اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے اجازت دی، اس کو کھا سکتے ہیں۔ مگر جانور کو جب چھوڑا جائے، کتے کو یا اس شاہین کو یا باز کو،
بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے. اسی لیے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کتا چھوڑا اور جب جس جانور کے پیچھے چھوڑا ہم جب وہاں پہنچے وہاں جا کر دیکھا ایک اور کتا بھی کھڑا ہوا شکاری کتا, تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس واسطے کہ کیونکہ تم نے جو کتا چھوڑا تھا بسم اللہ چھوڑ کر کیا پتا اس نے شکار کیا اور کیا معلوم کہ دوسرے کتے نے شکار کیا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اللہ کا نام لے کر نہیں چھوڑا گیا ہے کتا یا وہ شکرا اور باز اور اس نے شکار کر لیا تو پھر حلال نہیں ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ سدھانا جو ہے وہ اس کے کیا معنی ہے. سدھانا جو ہے تعلیم دینا اس کو وہ یہ ہے کہ وہ جو جہاں تک کتے کا تعلق ہے یا چیتا ہو, بعض لوگ چیتا بھی پال لیتے ہیں شکار کرنے کے واسطے, اس کو سدھانے کے معنی یہ ہے کہ جب اس کو دوڑایا جائے تب وہ دوڑے اور جب نہ دوڑایا جائے شکار کے پیچھے نہ دوڑے. اگر جہاں اس نے شکار دیکھا خود بھی دوڑنے شروع کر دیا اس کا مطلب یہ کہ سدھایا ہوا نہیں ہے, تمہارے بھیجے سے نہیں جا رہا ہے تو خود اپنے چونکہ خود اس میں درندگی ہے وہ دوڑ پڑا تو خود اپنے لیے شکار کرنے جا رہا ہے, یہ سدھایا ہوا نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہونی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ وہ خود کھانے نہ لگ جائے بلکہ یہ کہ وہ شکار کر کے مالک کے لیے لے کر آئے. ہاں اس شکار کرنے میں اس کو پکڑنے میں زخمی ہو گیا, کچھ حصہ اس کا کٹ گیا اور کچھ حصہ اس کے منہ میں چلا گیا, اس سے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصلاً وہ جو ہے وہ مالک کے واسطے شکار کرے اپنے کھانے کے لیے نہ کرے. تو یہ ہے اس کا سدھانا. اب اس میں جہاں تک امام شوافی کا تعلق ہے, شوافی کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر اس نے ذرا سا بھی کھا لیا بالکل حلال نہیں ہوگا اور قطعاً اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر 1/3 حصہ بھی کھا لیا جانور کا اور 2/3 بھی چھوڑ دیا تو درست ہوگا اس کا کھانا. حنفیہ اس معاملے میں ان کی رائے مختلف ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کتے کو اگر چھوڑا گیا یا چیتے کو اگر اس نے کچھ بھی کھایا حلال نہیں ہوگا, لیکن اگر باز اور شکرا جو ہے اور شاہین اگر اس کو چھوڑا گیا اس نے کچھ کھا لیا حلال ہو جائے گا. حنفیہ نے یہ بات کہاں سے نکالی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ کتے کو اور چیتے کو تو اس طرح سدھا سکتے ہیں کیونکہ اگر مثال کے طور پر اس نے کوئی غلطی کی تو آپ اس کی ڈنڈا ڈولی بھی کر سکتے ہیں. کتے کو اپنا ڈانٹا ڈپٹا اس کو مارا پیٹا تو سدھانا ہو سکتا ہے. پرندے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے پرندے کو سدھانا اس طرح کہ وہ بالکل اس میں سے نہ کھائے یہ بہت مشکل ہے. اسی واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پرندے جو ہے وہ جیسے شاہین اور باز وغیرہ اس سے شکار کیا ہوا حلال ہی نہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کو سدھا ہی نہیں سکتے کہ وہ مالک کے واسطے شکار کرے, وہ جب جائے گا اپنے لیے کرے گا وہ. تو اس واسطے حضرت علی کی رائے ہے. تو اس بات کو حضرت علی کے اس قول کو سامنے رکھ کر حنفیہ کا مسئلہ یہ نہیں ملتا ہے کہ اگر وہ پرندہ جو ہے وہ شکار کرے کسی پرندے کا تو اگر کچھ کھا بھی لے تو حلال ہوگا, لیکن کتے اور چیتے کو اگر شکار کے لیے سدھایا ہوا ہے وہ کچھ کھائے تو پھر حلال نہیں ہوگا. اسی پر قیاس کر کے تمام فقہاء نے تیر کے شکار کو بھی حلال قرار دیا کیونکہ تیر جو ہے وہ بھی اس خون کو نکال دیتا ہے بدن میں سے. اگرچہ ذبح جو ہے وہ جس طریقے سے اس سے خون نکلتا ہے اس طرح تیر کے مارنے سے نہیں نکلتا کیونکہ وہ تیر تو بدن کے کسی بھی حصے میں لگے گا جا کر, اور پورا خون نکلتا ہے ان رگوں کے کاٹنے سے جو گلے کے اندر ہیں, اس سے پورا خون نکل جاتا ہے. اسی لیے اس ذبح کو تزکیہ بھی کہتے ہیں, زال سے, زے سے نہیں, کیونکہ وہ زکات جو ہے وہ صفائی کرنے کو تو پورے طور پر صفائی کر دیتا ہے, جسم میں سے خون نکال دیتا ہے. تو تیر سے پھر جملہ چونکہ نکل آتا ہے خون, اس واسطے تیر کے شکار کو بھی بشرطے کہ تیر پھینکا گیا بسم اللہ پڑھ کر اور اس نے جانور کے جا کر لگا, اگر وہ مر بھی گیا تو پھر اس صورت میں وہ حلال ہوگا. 2 مسئلے ہوئے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر
تیر مارا اور جب ہم پہنچے وہاں شکاری پہنچا اس جانور تک، اس وقت تک وہ زندہ ہے، اس میں سانس ہے. یا کتا چھوڑا، کتے نے شکار وہ پکڑ لیا اور اس میں جان ہے، سانس لے رہا ہے. تو پھر یہ نہیں کہ صاحب اب ضرورت کیا ہے مجھے ذبح کرنے کی؟ نہیں، اگر وہ جان ہے اس میں تو پھر ذبح کرنا پڑے گا جب تمہارے پاس آ گیا. اگر اس کو ذبح نہیں کیا اور پھر مرا تو پھر حلال نہیں ہوگا. وہ تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے. اس کے معنی یہ ہوگا کہ اصل میں ذبح کی دو صورتیں ہیں، ایک ذبح اختیاری ہے اور ایک ذبح اضطراری ہے. جو چونکہ جانور بھی دو طرح کے ہیں، ایک جانور اہلی کہلاتے ہیں اور ایک جانور وحشی کہلاتے ہیں. اہلی کا مطلب تو وہ ہے کہ جو پالے ہوئے جانور ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ جانور اہلی کہلاتے ہیں. اور وحشی وہ ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں. تو جانور چونکہ دو قسم کے ہیں، اس واسطے اس کے ذبح کرنے کی بھی دو صورتیں رکھی گئی. ایک ذبح اختیاری، تو جو جانور پالے ہوئے ہیں ان کو تو اختیار سے ذبح کیا جائے، یعنی مطلب یہ گلے پر چھری پھیری جائے اور وہ 4 رگیں کاٹی جائیں، 4 میں سے کم 3 کٹ جائیں تو بھی حلال ہوگا. ذبح اختیاری، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا. اور جہاں تک وحشی جانوروں کا تعلق ہے، اس میں چونکہ ذبح اختیاری بہت مشکل ہے، اس واسطے حضور رحمت شریعت نے اجازت دی ہے کہ پھر ذبح اضطراری جو ہے کہ وہ جانور شکاری جانور سے اگر شکار کر لیا یا تیر سے شکار کر لیا تو اس کو ذبح اضطراری کا درجہ دیا جائے گا. حکماً وہ ذبح ہوگا اگرچہ حقیقتاً ذبح نہیں ہے. جہاں تک بندوق کے ذریعے سے شکار کا تعلق ہے، رائفل اور بندوق سے، اس میں فقہا کی رائے سب کی ہے کہ وہ یہ تیر کے حکم میں نہیں ہے، لہذا اس سے جانور جو ہے اگر وہ مر گیا وہ حلال نہیں ہوگا. ان کی نظر اس پر ہے کہ اصل میں جو گولی جو ہے جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک جو کیا کہتے ہیں کارتوس کہتے ہیں، کارتوس تو گولی کو کہتے ہیں، گولی وہ لیکن اس کے پیچھے جو شورا ہے جو بھی اس کو وہ پورے فورس کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، وہ آگ کا وہ جا کر کے اس کو جلا دیتا ہے. گولی جب اندر گھستی ہے تو اس کے ساتھ وہ جو حصہ ہے دوسرا وہ اس کو جا کر کیمیکلز جا کر کے اس کو جلاتے ہیں اتنے حصے کو. جب اتنا حصہ جل گیا تو خون جتنی رفتار کے ساتھ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلتا. اس لیے جو ہے بندوق اور رائفل کے ذریعے سے جو شکار کیا جائے گا وہ تیر کے ذریعے سے شکار کے حکم میں نہیں ہوگا. تو اس میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. جو شریعت نے چونکہ صرف تیر کے شکار کی ہی اجازت دی ہے، چونکہ مستثنیات میں ہے، استثناء اور ایگزمپشن ہے، ایگزمپشن کو اسی دائرے میں رکھنا ہوگا جس حد تک ایگزمپشن ہے، اس پر قیاس کر کے ہم کچھ اور اضافہ نہیں کر سکتے. یہ ہے فقہا کا اور فتوے والوں کا کہنا. یہاں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ شکار کا معاملہ ہے تو اس میں فیصلہ کرنے میں پوری احتیاط ہونی چاہیے. یہ بات نہ ہو کہ صاحب کسی نے دیکھا میں کھا لو، بڑی مشکل سے شکار ہاتھ آیا، یہ نہیں ہو. یہ پورے طور پر دیکھا جائے کہ وہ واقعی جو جانور سدھایا ہوا ہے وہ سدھا لیا گیا یا نہیں سدھایا گیا. اسی واسطے فقہا کہتے ہیں کہ تجربہ کر لینا چاہیے، سدھا کر کے جانور کو 3 مرتبہ اس کا تجربہ کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے جانور کے پیچھے، شکار کے پیچھے، اور درمیان سے اس کو آواز دے کر بلایا جائے. اگر درمیان سے آواز دی اور وہ واپس آ گیا تو سمجھو کہ اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، ٹرین ہو چکا ہے. اور اگر واپس نہیں آتا بھاگے جا رہا ہے، یہ پرندہ ہے وہ اڑے ہی چلا جا رہا ہے شکار کے پیچھے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ ٹرین نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے واسطے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. آج کیوں کہا؟ یہ اس واسطے فرمایا کہ پچھلی شریعت میں بھی یہ تھا کہ جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ حلال تھیں، مگر بنی اسرائیل کے اوپر آ کر کے کچھ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں، اس لیے کہ ان کی میں سرکشی بہت تھی. تو جب سزا ان کو دینی تھی تو ان کا اسکرو ٹائٹ کیا، جو چیزیں حلال تھیں مباح تھیں وہ بھی ان پر پابندی لگا دی گئی. یہ ایسا ہی ہے مثلا کہ جیسے اگر کوئی اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے اور دیکھا کہ
اس کی سوسائٹی غلط ہو گئی، غلط لڑکوں کے ساتھ غلط بچوں کے ساتھ یہ ملتا ہے وقت گزارتا ہے، جس کا نتیجہ ہوگا کہ بگڑ جائے گا، تو وہ روکتا ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ نہیں ملو گے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ تو مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے؟ گھر سے کہہ کے جاتا ہے کہ صاحب ہم تو فلاں جگہ جا رہے ہیں، اور وہاں ہوتے ہوتے وہ غلط لوگوں میں بھی جا رہا ہے۔ تو جو تربیت کرنے والا ہوگا، اگر اس کے نظر میں اس کی اہمیت ہے تربیت کی، تو وہ یہ پابندی لگا سکے گا کہ اچھا اب تم گھر سے باہر ہی نہیں جاؤ گے، ان سے بھی نہیں ملو گے جو اچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکلے گا ادھر سے ادھر بھی جائے گا، یہ پابندی لگانی ہے۔ مباحات سے بھی روکنا یہ تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے بعض جو علماء نے اور فقہاء نے، مفتیان نے بعض کھانوں پر پابندی لگائی کہ یہ کھانے نہیں کھائے جائیں۔ اب لوگ اس میں ایک بار کیا اس میں حرام کہاں سے گھس گیا؟ کیا چیز اس میں حرام کی ہے کہ کھانے کو منع کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں تربیت، وہ کھانا حرام اپنی ذات سے حرام نہ ہوا ہو، لیکن دراصل جن چیزوں سے روکنا مقصود ہے وہ ہیں غلط چیزیں۔ اب اس کے ساتھ اگر لگے بدے کھانے بھی ہیں، اس سے بھی اسی واسطے روکتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر یہ جو ایصال ثواب کی جو رسمیں چل گئی ہیں کہ صاحب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، دوسرے دن جمع کر رہے یا تیسرے دن جمع کر رہے یا 10ویں دن جمع کر رہے یا 40ویں دن جمع کر رہے۔ شریعت نے کہیں یہ دن مقرر نہیں کیے تھے کہ صاحب تیسرے ہی دن جمع ہونا یا 10ویں دن جمع ہونا یا 40ویں دن جمع ہوا۔ یہ تیجا اور 10واں اور 40واں یہ غیر مسلموں کے یہاں کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کے یہاں تو ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے یہاں تو کوئی بھی چیز تیجا اور 10واں اور 40واں نہیں، غیر مسلموں سے آئی۔ تو چونکہ یہ اور پھر نیکی سمجھا جا رہا ہے اس کو، تو ظاہر ہے کہ نیکی تو اس کو کہیں گے جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کو کہا کہ یہ نیکی ہے اور اس میں ثواب ہے اس کام کے کرنے کے اندر، وہی کام نیکی کہلائے گا، وہی کام ثواب کا کہلائے گا۔ ہم اپنی عقل سے نہیں تجویز کر سکتے۔ شریعت نے ایصال ثواب کو نہیں برا کہا، لیکن بے وجہ کسی دن کو اور کسی وقت کو معین کرنا یہ اضافہ ہے اپنی طرف سے شریعت کے اندر، اس لیے اس سے روکا گیا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ صاحب ایصال ثواب ہوگا ہی نہیں جب تک کھانا نہ ہو۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس بات ہر آدمی کے پاس پیسے کہاں سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ پورے خاندان کو دعوت دے کر بلائے؟ کوئی مرنے والا کیا پہلے سے ڈھول پیٹ کر مرتا ہے کہ دیکھو میں اب مرنے جو والا ہوں، 1 مہینہ رہ گیا، اب میرا جو ہے 20 دن رہ گیا، جمع کر لو پیسے تاکہ میرے مرنے کے بعد تم کو دعوت کرنی پڑے گی، کہاں سے کرو؟ ڈھول پیٹ کے مرتا کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس ایصال ثواب کے کھانے کے واسطے لوگوں کو قرضے لینے پڑیں۔ یہ کون سا ایصال ثواب ہو رہا بھائی کہ قرضے لے کر کے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے؟ اس واسطے جو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اچھا وہ کھانا تو اس لیے تھا کہ بھائی لوگ آئے ہیں تو بیٹھے ہیں، چلو بھائی ابھی جنہوں نے اتنا وقت لگایا ہے، وہ بات تو یہاں سے چلی تھی کہ بھائی ان کو بیچاروں کو کھانے کا وقت ہے، کھانا بھی کھلا دو، یہ تھی بات۔ اور وہ کھانا بھی کھلانا دراصل اہل میت کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ وہ رشتہ داروں کی طرف سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی موتا میں، تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ آل جعفر کی خبر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے وہ بیچارے غم میں ہیں، تو اس واسطے وہ جب سوگ ہے ان پر، تو اب وہ کھانا کہاں سے پکائیں گے؟ ان کو کہاں سے ہوش ہوگی کہ کھانا پکائیں؟ اس واسطے دوسروں کو چاہیے کہ ہمدردی کریں اور ان کے واسطے کھانا لے کر جائیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ بات تو یہاں سے چلی تھی۔ اب وہ قصہ کیا ہوگا؟ الٹ گیا۔ اب جس کے یہاں میت ہوئی وہی کھانا پکانے میں لگ رہا ہے، دوسرے لوگ جا کے کھا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہوا۔ یا پھر وہ جو دوسروں کے یہاں سے کھانے آنے کا مسئلہ تھا، اس میں بھی رسمیں چلی۔ ہندوستان کے اندر خود ہمارے خاندانوں میں، مجھے اور جگہ کا پتہ نہیں، لیکن یہ رسمیں ہو گئیں کہ صاحب پہلا کھانا فلانے کی طرف سے ہوگا جو رشتے میں فلاں ہوتا ہے، اور دوسرا کھانا فلاں کی طرف سے ہوگا جس کا رشتہ یہ ہے، اور تیسرا کھانا فلاں کی طرف سے ہوگا۔ تو اسی لیے
ہمارے گھر کے اندر ہمارے والد صاحب نے ان سب چیزوں کو اسی لیے ختم کیا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے الٹا کریں گے تاکہ وہ رسمیں ختم ہونی چاہیے. تو مطلب کیا ہے کہ بھئی شریعت کا مقصد جو ہے نہ تو وہ واجب تھا نہ فرض تھا، ایک ہمدردی کرنا مقصود تھا. اس ہمدردی کو ایک مستقل ایک دین بنا لیا اور اس کے خلاف ورزی کو جو ہے لوگوں نے اب عیب سمجھ لیا. ظاہر ہے کہ اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے کہ جب وہ کام جس کو شریعت نے مقرر نہیں کیا اس کو اس طرح کرنا کہ نہ کرنے کو لوگ عیب سمجھیں، ظاہر ہے اسی کا نام بدعت. یہ اس لیے علماء نے فقہاء نے کیا کہ بھئی یہ دوجے میں شریک نہ ہو، تیجے میں شریک نہ ہو، 10ویں میں شریک نہ ہو. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ایصال ثواب کوئی بری چیز ہے. لوگوں نے دیکھا یہ کتنے غلط قسم کے لوگ ہیں، یہ ایصال ثواب کے مخالف ہیں. یہ غلط ہے، ایصال ثواب کے کوئی مخالف نہیں. دراصل اس طریقے کے خلاف. اسی طرح کھانا کس کو برا لگتا ہے؟ کھانا تو سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن کھانے کا جو انداز اختیار کر لیا گیا ہے یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے اور ظلم ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ظلم بھی ہے. ایک صاحبہ نے مجھے فون کیا، مجھے بتلایا، وہاں کیا بتلایا عجیب و مشکل ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ میں ہر سال اپنے والد کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے کس کے لیے وہ کہتی تھی کہ میں ایصال ثواب کرتی ہوں، تو میں ہر دفعہ جو ہے بلایا کرتی تھی اور کھانا وغیرہ کرتی تھی. مرد آتے تھے جو عورتیں بھی ہوتی تھیں. میں نے آپ کو سوچا اب کہ صرف عورتوں کو بلاؤں تاکہ کام کم سے کم ہو، مل جل کر کے اپنا ہم سب پڑھ لیں قرآن شریف. بلایا گیا اور وہ کہنے لگے کہ صاحب میں نے سوچا کہ اگر ہم خود کھانے پکانے میں لگ گئے تو پڑھا نہیں جائے گا. یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم پڑھنے میں نہ لگیں. تمہارا وقت پڑھنے میں فارغ ہو جائے. تم نے کیا کیا کہ پہلے سے سالن پکا کے رکھ لیا، بازار سے روٹیاں لا کر کے رکھ دی. لو بھائی اب کھانے کا وقت جب ہوگا کھلا دیں گے. ایک تو یہ کہ آنے کے ساتھ 5-10 منٹ کے بعد ہی تقاضا بھائی کھانا کھلا دو، بھائی کھانا کھلا دو، بھائی بچوں کو بھوک لگ رہی ہے. ارے بھائی قرآن شریف تو پڑھ لو. جی قرآن شریف تو پڑھ لیں گے، بچوں کو بھوک لگ رہی، کھانے کی فکر. خیر جب کھانا لایا گیا، کھانا کھلایا گیا، ارے بھائی چاول تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا بھائی چاول نہیں پکا. جب چاول نہیں تو کھانا کیسے ہو گیا؟ بڑی مشکل سے سمجھایا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی کچھ میٹھا. انہوں نے کہا بھائی میٹھا تو کچھ نہیں. بھائی میٹھا نہیں تو یہ بھی کوئی کھانا. تو اب یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ بہت افسوس کر رہی تھی کہ صاحب یہ ہے. تو میں نے کہا کس شریعت میں یہ لکھا تھا کہ آپ سال کے فلانے دن ضرور سب کو اکٹھا کر کے آپ جو ہے ایصال ثواب کریں؟ جب ہم کہتے ہیں تو سمجھ میں آتی نہیں بات. بھائی اللہ میاں کو جو زائد عمل ہیں، جو فرض نہیں ہے، جو واجب نہیں ہے، اللہ میاں اس میں مقدار عمل کو نہیں دیکھتے بلکہ وہاں صرف نیت کو دیکھتے ہیں. مقدار عمل نہیں دیکھی جاتی. مثلا نوافل ہیں. کوئی شخص نفل نماز جو ہے اگر یہ طے کر لے کہ چاہے مجھے نیند آ رہی ہو اور چاہے میں جھونٹے کھا رہا ہوں، گر پڑ رہا ہوں، مگر 50 رکعتیں پڑھوں گا میں، یہ کوئی عبادت نہیں. اسی بات سے حدیث میں بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہیں اکتاتے جب تک کہ بندہ نہیں اکتا جاتا. مطلب یہ کہ بندے کی اکتاہٹ کے ساتھ اللہ کے یہاں وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. ہاں ایک ہے فرض تو ڈیوٹی ہے. تو لہذا اس فرض کے اندر کوئی شخص سوچنے لگے آج تو مجھے نیند آ رہی، بھائی آج تو عشاء کی نماز میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں، بس مجھے نیند آ رہی جلدی سے میں پڑھ لوں گا. یہ نہیں کہا جائے گا وہ ارے میں نہ پڑھنے سے تو پڑھنا اچھا ہے، 2 رکعت پڑھ لینے میں کیا تھا. نہیں، وہ فرض ہے، وہ 4 ہی پڑھی جائیں گی. اگر تم کو نیند آ رہی تھوڑا سو لو، اٹھ کر پڑھ لینا، لیکن 4 پڑھی جائیں گی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی. تو جو زائد عمل ہے اس میں مقدار عمل کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں اخلاص کو اور خشوع کو اور خضوع کو دیکھا جاتا. تو یہ کہاں کی شریعت ہے کہ صاحب اتنے سارے لوگوں کو بلا کر ہی جو ہے قرآن شریف پڑھا جائے گا، اور چاہے وہ الٹا پڑھ رہا ہے کہ سیدھا پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے کہ صحیح پڑھ رہا ہے، اور نتیجہ یہاں تک کہ وہ پورا قرآن کے نام سے پورا قرآن پھر بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس میں آدھے پڑھ رہے آدھے نہیں پڑھ رہے، تو یہ کوئی ثواب کی بات نہیں، سوائے اس سے کہ یہ رسم ہے. ورنہ آدمی خود جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ لو. 1 سپارہ پڑھ رہے ہو، 2 سورتیں پڑھ رہے ہو، 4 سورتیں پڑھ رہے ہو. جتنی لگن اہل میت کو ہوگی تو غیروں کو کہاں سے وہ لگن ہو سکتی؟ ان کو کیا پڑی کہ کسی کو ثواب پہنچائیں گے؟ خاندان کے لوگ جو ہیں ان کے دل کو لگی ہے اس بات سے، وہ گڑ گڑا کر جب اللہ سے دعا مانگیں گے اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، وہ دعا سنی جائے گی. تو اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، علماء کی نظر جب اس پر ہوتی ہے وہ اس لیے اس پر پابندیاں لگاتے ہیں. اب جو رسموں کے عادی ہیں، جو اس بات کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، وہ پھر انہی پہ فتویٰ لگاتے ہیں، مفتیوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ تو
ایصال ثوابی کے خلاف. تو میں نے ایک مثال دی، مسئلہ نہیں بتلانا تھا کہ بھئی مصلحت دینی کی وجہ سے مباحات پر بھی پابندیاں لگاتے ہیں. اسی طرح سے بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں حلال تھی ان میں سے بھی کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں. حرم شحومہما الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم. تو ان پر وہ چربی جو کمر کے اوپر چربی ہوتی جانور کے، اسی طرح پیٹ کے اوپر کی چربی جو جانور کی ہوتی تھی، اسی طرح وہ جو ہڈیوں کے اندر کا گودا ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی تھی، حلال جانوروں کی بھی. بس یہ تھا کہ جو گوشت کے، کیونکہ جانور کا کوئی گوشت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں چربی جو ہے اس کے رگ و ریشے کی طرح نہ ہو. تو بس وہ جو گوشت کے اندر پیوست تھے وہ چربی معاف تھی، ورنہ جو چربی الگ سے ہے جانور کے اندر وہ حرام کر دی گئی تھی. تو حالانکہ وہ اپنی جگہ پر وہ حلال ہے، اس واسطے جب گوشت حلال ہے تو چربی بھی حلال ہوگی. اس لیے فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات. آج شریعت جو ہے اللہ کا دین وہ اصل حالت پر آ گیا، اور جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں وہ سب آج حلال کی گئی ہیں. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہاں ان کے کھانے سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب کے. سب پورے مفسرین، سارے علماء، پوری امت، پورے صحابہ، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہے ذبیحہ، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مراد ہے، ہر کھانا مراد نہیں. یہ نہیں کہ جو بھی وہ کچھ کھاتے ہیں وہ سب آپ کے لیے حلال ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ذبیحے کی بحث چل رہی، کیونکہ اوپر سے مضمون چل ہی رہا ہے گوشت کا، شکار کا، ذبیحے کا، وہی کھانا یہاں مراد ہے. تو ذبیحہ ان کا جو ہے وہ حلال ہوگا. اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد کیا ہے. اس میں اہل کتاب کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ایک یا دو رائے بڑی شاذ جس کو پوری امت نے رد کر دیا، وہ کوئی متقدمین میں نہیں، بعد میں آ کر ویسا ہوا کہ اوروں کو شامل کیا. لیکن پوری امت کا جو یوں کہیے کہ ایک اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں یہود اور نصارہ، کیونکہ یہود کے پاس جو کتاب ہے وہ تورات اور نصارہ کے پاس جو کتاب ہے وہ انجیل. تو دو آسمانی کتابیں ان قوموں پر اتری ہیں، انہی کو اہل کتاب کہا گیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل کتاب بھی کون سے؟ وہ اہل کتاب کہ جنہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا تھا ان کے باپ دادا نے. کب؟ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اس سے پہلے ان کے باپ دادا نے وہ دین اختیار کر لیا، کوئی سلسلہ آ رہا تھا، اب خاندان میں وہ مذہب چلا آ رہا ہے، بیٹا پوتا پر پوتا سب اسی پہ چلے آ رہے ہیں. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے خاندان کے اندر جو پہلا آدمی مثلا نصرانی ہوا تھا وہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اس وقت وہ نصرانی ہوا تھا، اب یہ اہل کتاب نہیں کہلائیں گے، یہ مرتد ہیں. نہ ایسی طرح سے کوئی کسی نے یہودیت اختیار کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اب اس کو نہ تو یہودی کہا جائے گا اور نہ اس کے اولاد کو یہودی، وہ سب مرتد ہیں. یہ بھی علماء نے بات نکالی. تو اس واسطے جو یہودیت پہلے سے جن کی چلی آئے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو یہودیت اور نصرانیت ہے وہ لوگ یہودی اور نصرانی کہلائیں گے، ان کی اولاد کو بھی یہودی اور نصرانی کہلائیں. اگرچہ ایک رائے بعض فقہاء میں یہ بھی ملتی ہے کہ بھائی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، اس واسطے کہ ہم کہاں دیکھتے پھریں کہ کسی خاندان کو جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم یہودی ہیں وہ یہودی ہیں، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے وہ نصرانی ہے. یہ ہے بات. پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب اب آج کل یہ بحث بھی ہے کہ صاحب آج کل کے جو یہودی نصرانی ہے، کہاں کے یہودی نصرانی، یہ تو دہری ہیں. تو ہم کو اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک فتویٰ ملتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ان کو کسی ایک گورنر نے خط لکھ کر یہ پوچھا کہ ہمارے علاقے میں جو یہودی ہیں
وہ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو یہودی، مگر قیامت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ تو عمر نے ان کو جواب میں لکھا کہ یہ یہودی ہی ہیں اور یہ اہل کتاب میں سے، ان کو اہل کتاب ہی میں سمجھا جائے. تو یہ بات، اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ بھئی اگر جو کوئی شخص اپنے آپ کو اگر نصرانی کہتا ہے میں کرسچن ہوں، کرسچن ہے، اب یہ بات کے ساتھ یہ تو نہ چرچ جاتا ہے یا اس کے عقیدے کے اندر کچھ اور خرابیاں بھی ہیں، تو یہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. پھر تو یہ مسئلہ آ جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر بھی، کہ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مثال کے طور پر ان کے عقیدہ توحید میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے. ایک شخص مسلمان اپنے کو کہہ رہا ہے تو اگرچہ اس کے اعمال کچھ کفریہ بھی ہوں تب بھی ہم اس کو مسلمان ہی تو کہیں گے. تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہے. تو وہ حاصل کیا ہوا کہ یہودی اور نصرانی وہ ہے اہل کتاب، اور ان کے ذبیحے کو جو ہے، ان کے ذبیحے سے یہاں بحث کی جا رہی ہے کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہوگا تمہارے واسطے. تو صاحب اب یہاں بحث یہ آتی ہے کہ اللہ کا نام لینا، اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، ایک صورت تو یہ کہ وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں ذبح کرتے وقت، تب تو مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں، صاف ہے بالکل، کوئی اس میں کسی کو تعمل نہیں، تردد نہیں ہے کہ پھر تو وہ ذبیحہ حلال ہے. اگر انہوں نے 4 رگوں کو یا 3 رگوں کو کاٹ دیا ان 4 میں سے اور اللہ کا نام لیا ہے تو اس میں کوئی شخص تعمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کتاب اللہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، پھر تو وہ حلال ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا، نہ صرف یہ کہ اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. مثلا حضرت مسیح کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں، یہ نصرانی، یہودی حضرت عزیر کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں مثلا، اس لیے کہ وہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. جو یہودیوں کے اندر ایک فرقہ ہے جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، ابن اللہ. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو اس واسطے اللہ کا نام نہ لینا ایک تو بات ہے ہی، وہ تو غیر اللہ کا نام لیتے. تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ پھر وہ حرام ہے. شوافی، حنفیہ، حنابلہ، مالکیہ سب متفق ہیں حرام ہے اگر وہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. لیکن اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، کسی کا نام نہیں لیتے، ذبح کر دیتے ہیں، ہاں رگیں کٹ جاتی ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ 4 رگیں نہیں کرتی، 3 بھی نہیں کرتی، 2 کٹ جاتی ہیں، یا مثال کے طور پر وہ گردن سے کاٹتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں کہ یہ بات مشتبہ ہو، یہ یقینی ہو کہ ان رگوں کے کٹنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی، تو پھر یہ حرام ہو جاتا ہے. چونکہ اس بات سے مطلب یہ کہ ذبح ہونا چاہیے. اللہ کا نام اگر نہیں لے رہے ہیں ذبح کے وقت میں، تو اس میں آ کر کے سوائے شوافی کے باقی تینوں مسلک جو ہیں، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ گوشت حلال نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی. ان کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت میں ان کے نزدیک شرط ہے. جس طرح سے 4 رگوں کا کاٹا جانا یہ شرط ہے، اسی طرح سے بسم اللہ کا پڑھنا بھی یہ شرط ہے. مسلمان اگر بھول کر چھوڑ دے تو الناسی کا ذاکر اس حدیث کی وجہ سے اس کو یہ سمجھا گیا کہ چونکہ اس کے دل میں اللہ کا نام ہے اس واسطے حلال ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک مسلمان نے ذبح کیا اور وہ اللہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے منہ میں اللہ کا نام ہے. تو معلوم ہوا کہ بھول سے اگر ہو جائے مسلمان اللہ کا نام نہ لے تب تو یہ ہے کہ وہ اس کو حلال سمجھیں گے. لیکن اگر بال ارادہ اللہ کا نام نہیں لیتا مسلمان بھی تو تینوں فقہا کا مسلک یہ ہے کہ پھر وہ حلال نہیں ہے. شوافی کہتے ہیں کہ حلال مکروہ ہے. اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو شوافی کا کہنا یہ ہے کہ حلال ہے مگر مکروہ ہے. یہ شوافی کا کہنا. دلیل کیا ہے؟ شوافی کی دلیل جو ہے وہ ہے جس کو
میں نے جو ان کے دلائل پڑھے ان میں سب سے زیادہ مضبوط جو دلیل ہے ان دلیلوں کے اندر وہ دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کئی کتابوں میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں، غالباً ترمذی میں بھی، موطا امام مالک میں ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ان قوما یاتوننا بلحم ولا ندری اذکر اسم اللہ علیہ، کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ موطا امام مالک کی جو یہ حدیث ہے یہی، اس کے اندر لفظ ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں نئے مسلمان ہوئے، اس واسطے یہ سوال پیدا ہوا کہ چونکہ نئے مسلمان ہیں وہ گوشت لے کر آتے ہیں، اب ہم کو پتہ نہیں کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ